بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اس وقت ہم اور آپ نکاح خوانی کی مسنون مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. نکاح خوانی کے لیے ایک بڑا مجمع اس تصور کے ساتھ آتا ہے تاکہ مسنون مجلس میں شرکت بھی ہو جائے، کچھ زوجین کے لیے دعاؤں سے نواز دیا جائے. حقیقت میں نکاح کی اس مجلس میں ایک بڑا مجمع بحیثیت دلہا بیٹھ چکا ہے. 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے، کوئی 30 سال پہلے، 40 سال پہلے ایک مجمع بیٹھنے والا ہے. اور ہمیشہ ہم لوگ اپنے پرانے تجربے جو ہم نے اپنے آبا و اجداد سے، دادا اور پردادا سے دیکھا، اسی تجربے کو خاندان میں چلاتے رہتے ہیں. اور وہ تجربوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، نہ شریعت کے اعتبار سے کوئی حیثیت ہوتی ہے، نہ سنت کے اعتبار سے کوئی حیثیت ہوتی ہے، نہ ہی اسلام میں کوئی اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے. اصل وہ طریقہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو بتا کر گئے ہیں عملی شکل میں، وہ طریقہ مسنون طریقہ کہلایا جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں جو جتنا سنت کے مطابق نکاح کرے گا اتنا ہی وہ عافیت، راحت، عزت، احترام پائے گا، اور اتنی ہی اسے دعاؤں میں حصہ ملے گا. اور جو سنت کو چھوڑ کر رسوم و بدعات کی طرف چلا جائے گا اتنے ہی اس کے نکاحوں میں بے برکتی اور بے بنیادی پائی جائے گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح مسنون طریقے سے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من سن سنتی وجبت لہو شفاعتی، جو سنت پر عمل کرتا ہے اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اور وہ آب کوثر پینے کے لیے حشر کے میدان میں حاضر ہوگا. اور جو سنت پر عمل نہیں کیا وہ شفاعت نہیں پائے گا. وَلَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْض، اور آب کوثر پینے کے لیے حوض کوثر پر حاضر نہیں ہوگا. اسی لیے فرمایا نکاح اللہ کا حکم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اللہ کا حکم کیسا پورا کرنا چاہیے حضور علیہ السلام نے بتایا ہے. نماز اللہ کا حکم ہے، نماز کیسے پڑھیں سرکار نے بتایا. روزہ اللہ کا حکم ہے، روزہ کیسا رکھیں حضور نے بتایا. حج اللہ کا حکم ہے، حج کیسا کریں حضور نے بتایا. زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، کیسے کریں حضور نے بتایا. تو جتنے اللہ کے احکام ہیں اس کو کیسے نبھانا چاہیے، کیسے انجام دینا چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتائے ہیں. اور جیسا بتائیں اسی طرح کرنا سنت ہے. اسی طرح کرنے کو شریعت کہا جائے گا، سنت کہا جائے گا، طریقت، اور اسی کا نام اللہ عبادت. اگر کوئی سنت کے خلاف عمل کرے، سنت کے خلاف عمل کرے، کیا مطلب؟ نماز اپنی طرح سے کوئی پڑھ رہا ہے تو اس نماز میں ثواب مرتب نہیں ہوں گے. کوئی یوں کہہ رہا ہے کہ مجھے سجدہ آسان ہے، ایک رکوع کرنے کے بجائے 3 سجدے کر لیتا ہوں، یعنی 2 سجدہ کے ساتھ ایک سجدہ ملا کر لیتا ہوں، تو کیا نماز ہو جائے گی؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جس طرح پڑھنے کو کہا، نماز میں جو پڑھنے کو کہا اسی طرح نماز پڑھنے سے نماز ہوگی، اسی طرح نماز پڑھنے سے نماز مقبول ہوگی۔ اسی طرح آپ نے نکاح کیسے کرنے کو کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنتیں بتائی ہیں۔ فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، 4 چیزوں کو مد نظر رکھ کر، 4 چیزوں کو بنیاد رکھ کر لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لوگ مال کو بنیاد رکھتے ہیں، بمالہا، فرمایا مال کو بنیاد رکھ کر نکاح کرنا یہ یہودیوں کی علامت ہے۔ یہود مال کو دیکھتے ہیں، بھائی کتنا مال ہے، کتنا مال ہے، کتنا مال ہے، کتنا مال ہے۔ مال کیا ہے؟ مال مائل ہونے کی چیز ہے۔ ان الناس قد مالوا الی من عنده مال، جس کے پاس مال ہے لوگ مائل ہو جاتے ہیں۔ تو مال کبھی آپ کی طرف مائل ہے، کبھی میری طرف مائل ہے، کبھی دائیں طرف مائل ہے، کبھی بائیں طرف مائل ہے۔ مال کے مائل ہونے کا کوئی بھی رخ نہیں متعین نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ مال آپ کے ایک نوٹ آپ کے جیب میں ہے، وہ نوٹ کا 2 چہرہ ہوتا ہے۔ آپ نوٹ کو ایسا دیکھو گے، ہیڈ آپ کی طرف، ٹائلز اس کی طرف۔ نوٹ کو پلٹا کر دیکھو گے، ہیڈ اس کی طرف، ٹائلز آپ کی طرف۔ جس کی طرف ہیڈ ہوگا وہ کہتا ہے اس کو دیکھنے والے کو میں تیری ہوں، جب آپ پلٹا دو گے اس سے کہتا ہے میں تیری ہوں، حالانکہ وہ ہر جائی ہے، ایک جائی نہیں ہے۔ تو مال کو رکھ کر نکاح کرنا یہ ہر جائی بنانا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں مال کو رکھ کر کبھی شادی مت کیا کرو، ورنہ مال ہی سے جھگڑا پیدا ہوگا، مال ہی سے جھگڑا ختم ہوگا۔ مال کوئی بنیاد نہیں، مال کو ہرگز جو سبب بناتا ہے وہ مال ہی کی وجہ سے جیتا ہے، مال ہی پر مرتا ہے، اور مال ہی سے اس کی تباہی بھی آئے گی۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات کیا فرمایا؟ دوسری بات لوگ حسن کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ حسن کی وجہ سے نکاح کرنا یہ عیسائیوں کی علامت، عیسائی حسن پرستوں کا انجام۔ یہ عیسائیوں میں ایک بڑا مجمع آپ کو ایسا ملے گا جو حسن کے پیچھے پڑھ کر زندگی تباہ کر دیے۔ تو اور یہ جتنے بھی حسن کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ارے بھائی حسن تو 2 دن کی رنگ رنگیلی ہے، 2 دن کی رنگ رنگیلی ہے، حسن کی کوئی بقا نہیں ہے۔ اگر جلاب ہو جائے حسن ماند پڑ جائے، آپ اگر گرمی ہو جائے حسن ماند پڑ جائے، بیماری لگ جائے حسن ختم ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی آفت آ جائے تو حسن ختم ہو جائے۔ حسن کوئی دائمی چیز نہیں ہے، حسن وہ آ کر ذل زائل ہے۔ پرانے لوگ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے پاس جوانی کی پرانی یاد کی ایک فوٹو رہتی ہے، ہمیشہ بتاتے ہیں بھائی میں ایسا تھا اب دیکھو کیسا ہو گیا، میں ایسا تھا اب دیکھو کیسا ہو گیا۔ ہر ایک اپنے جوانی کی ایک تصویر یادداشت کے طور پر رکھتے ہیں اور بتاتے ہوئے انہوں تمہیں کیا ہاؤ بھی میں اب دیکھو۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے یا لیت الشباب یعود یوما ساخبرہ بما فعل المشیب، کاش کہ میری جوانی لوٹ کر آتی، میں بتاتا اسے بڑھاپے نے میرا کیا حال کر دیا، میں بتاتا میری جوانی کو بڑھاپے نے میرے کیا حال کر دیا۔ تو جوانی حسن یہ تو ذل زائل ہے، یہ تو یہ اس کا کوئی مقر نہیں ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا حسن کی بنیاد پر نکاح مت کیا کرو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ حسب و نسب۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب و نسب کا خاتمہ فرمایا۔ حسب و نسب جیسے کہ پہلے زمانے میں سید ہو تو تمام لوگ کہتے تھے ارے بھئی سیداں کچھ دیں گے، شیخاں کچھ دیں گے، اس طریقے کا ایک لوگوں کا مزاج بنا رہتا ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے جتنے سید ہندوستان میں ہیں یہ کیسے سید ہیں؟ 90% وہ سید ہیں جنہوں نے سیدوں کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے القاب میں یمانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ یمان قبیلے والوں کے پاس انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یہ ابن یمان کے پاس اسلام قبول کیا، اس لیے ان کے القاب میں یمانی کہا جاتا ہے۔
اسی طریقے سے جو سیدوں کے ہاتھ میں اسلام قبول کیے وہ سید بن گئے، شیخ کے ہاتھ میں اسلام قبول کیے شیخ بن گئے۔ بھئی جو ہاتھ جن کے ہاتھ میں اسلام قبول کیے ہیں وہ اپنے خاندان کو وہی القاب دے لیے۔ بہت ساروں کا آپ سنا ہوگا کہ کلمہ پڑھانے والے سید تھے، یہ بھی سید کہلائے جاتے ہیں، حالانکہ حقیقی عرب حضرات آ کر پریشان ہو گئے، ارے ہم لوگ آل رسول کو تلاش کرتے ہیں، تلاش کرنے کے بعد آل رسول ملتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا خاندان، حضرت حسن کا خاندان، حضرت حسین کا خاندان، چراغ لے کر تلاش کرنے پر بھی اللہ ماشاءاللہ مدینے اور مکے میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن ہندوستان ایک عجیب ملک ہے، ہر 4 میں ایک سید مل رہا ہے، ہر 4 میں ایک سید مل رہا ہے۔ وہ حیرت میں کہنے لگے یہاں اتنے سید کہاں سے آ گئے، پریشان ہو گئے، اور عجیب عجیب کلر کے سید ہیں۔ سید جو ہوتا ہے اس کا مقام الگ، اس کا مرتبہ الگ، اس کے صفات الگ، اس کے عادتیں الگ، سیدوں کی عادت بھی سیدوں کی طرح ہوا کرتی ہے۔ خیر بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا فرق بین عربی ولا عجمی ولا ابیض ولا اسود کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، عربی اور عجمی میں کوئی فرق نہیں، کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی کو خطبے میں سب سے پہلی آیت میں پڑھ کر سمجھایا جاتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، چاہے وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں، یہاں کے ہوں یا باہر کے ہوں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اس پروردگار سے جس نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا۔ وہ انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، جن سے اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو پیدا کیا۔ فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ان کی بیوی ہے، وہ بیوی بھی انہی سے پیدا کی گئی، ان کی بیوی انہی سے پیدا کی گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے پسلی سے اللہ نے جب پیدا کیا حضرت حوا کو، بڑی حسینہ اور جمیلہ تھیں۔ کائنات میں مردوں میں ظاہری اعتبار سے سب سے زیادہ حسین و جمیل حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، عورتوں میں سب سے زیادہ حسینہ اور جمیلہ حضرت حوا ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے پھسلی کا جوڑا، یہ جملہ مشہور ہے، لوگوں کی زبانوں میں ہمیشہ آپ سن سکتے ہیں، پھسلی کا جوڑا، پھسلی کا جوڑا، پھسلی کا جوڑا، پھسلی کا جوڑا آپ کو کہیں بھی مل جائے گا، لیکن کہاں ملے گا؟ بعض مرتبہ وہ جوڑے کو تلاش کرنا پڑتا ہے، تلاش کرتے 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 پھسلی کا جوڑا کبھی کبھار خاندان میں ہی مل جاتا ہے، پھسلی کا جوڑا پڑوس میں مل جاتا ہے، پھسلی کا جوڑا بازو محلے میں مل جاتا ہے، پھسلی کا جوڑا بازو اسٹیٹ میں مل جاتا ہے، پھسلی کا جوڑا بعض مرتبہ بازو ملک میں ملتا ہے۔ لوگ تلاش کرتے کرتے، بعض لوگ یہاں کے ہیں کرناٹک کے، سسرال یو پی یہاں کے ہیں، سسرال کوئی کہہ رہا تھا میرا سسرال امریکہ میں، وہ ہے ڈانڈیلی میں، ہلیال ڈانڈیلی میں وہ رہتا تھا، اور بیچارہ ابھی ہے، اس کی بیوی کا تو انتقال ہو گیا، لیکن اس کا سسرال امریکہ میں، امریکہ کی اس کی ساس ہے، اس کی بیوی امریکہ کی، اس کا انتقال ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ الغرض میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ ارشاد یہ بتا رہا ہے کہ تم میں سے ہر ایک، یہ ان کا خاندان، ان کے خاندانہ میں ویسا یہ ان کا خاندان، ان کے خاندانہ میں ایسا، یہ سب خاندان سب کے سب ایک ہی خاندان کے ہیں۔ یہ الگ چیز ہے کہ تعارفو، اللہ تعالیٰ نے مختلف خاندان میں پیدا کیا تاکہ تعارف ہو، ارے بھئی آپ کون ہیں؟ بھئی فلاں خاندان، اچھا بس یہ تعارف کے لیے، یہ قبیلہ بنانے کے لیے نہیں ہے، خاندان عادتیں بنانے کے لیے نہیں ہے، خاندان اپنے ٹولیاں بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ خاندان کو خاندان سے ملایا جاتا ہے تاکہ دونوں خاندان کا پریوار ایک ہو کر پیار و محبت سے جیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نکاح صرف 2 انسانوں کا جوڑ نہیں ہے، 2 خاندانوں کا جوڑ ہے،
دو خاندانوں کی ملاپ ہے، دو خاندانوں کی محبت ہے، دو خاندانوں کا رشتہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے میاں بیوی کے اوپر ذمہ داری ہے لڑکا اپنے پورے خاندان کی عزت کا خیال رکھے، لڑکی اپنی پوری عزت کے خاندان کے خیال رکھے. لڑکا یہ سوچ کر کہ میں جو کچھ بولوں گا یہ خاندان کا بول سمجھا جائے گا، لڑکی بھی یہ سوچے میں جو کچھ کروں گی یہ خاندان کا کرنا سمجھا جائے گا. اس لیے دونوں کے دونوں احتیاط سے زندگی گزارے. فرمایا آگے اللہ نے جب تمہیں دونوں کو ایک ہی خاندان سے اللہ نے پیدا، ایک ہی انسان سے پیدا فرما کر جب اللہ نے یہ رشتہ آپ حضرات کا جوڑا ہے تو کبھی تم لوگ آپس میں یہ نہیں کہنا چاہیے تمہارے خاندان والے ایسا، تمہارے خاندان والے ایسا. میاں بیوی کے درمیان جب ہمارے، میں تو کہا کرتا ہوں یہ جو راجا رانی بیرو ہے یہ تفریق پیدا کرنے والا بیرو ہے، یہ تب محبت پیدا کرنے والا بیرو نہیں ہے. تفریق، راجا رانی بیرو کیا مطلب؟ تیرے کپڑے وہاں رکھ لے، میرے کپڑے میں یہاں رکھ لے، تو دونوں کی الگ الگ چابیاں. ارے انسان ہو، ہم لوگ جب نکاح کراتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ سکھاتے ہیں یہ میرا یہ تیرا، یہ جملہ اپنی زبان سے ختم کرو. یہ کس کا؟ یہ ہماری چیز. بھئی یہ کس کی؟ یہ ہماری. یہ کس کا؟ یہ ہمارا. یہ کس کے؟ یہ ہمارے. بیوی بھی جب ہم جوڑ کر جب بولے گی، شوہر بھی جب جوڑ کر بولے گا تبھی محبت پیدا ہوگی. جب آپ یوں کہیں گے یہ کس کا جی؟ یہ تمہارا. یہ کس کا؟ یہ میرا. یہ جب میرا تمہارا جب دونوں کے درمیان تفریق آ جائیں تو پھر اس کے بعد وہ تفریق بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے پہلا کام تو یہ کہ ہم لوگ محبت پیدا کرنے کے لیے 4 کام کرنا چاہیے. پہلا سلام. عام طور پر سب لوگوں کو ہم لوگ سلام کرتے، بیوی کو سلام نہیں کرتے. بیوی کو انہیں کیا، میں کیا اسے جا کے سلام کروں، انہیں آپ مجھے سلام کریں دیں. یہ نہیں. اگر ہم نے کہلوا کے بھیجا ارے بھائی جاؤ اپنی بیوی کو سلام کرو، تو تمہیں جا کر بیوی کو السلام علیکم، وہ بیچاری بھی ایک تو یہ جنرل سلام، آپ نے جو ہی گھر میں داخل ہوئے سب کو سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہ خصوصی سلام. آپ اپنی بیوی کو جا کر آپ نے السلام علیکم کہا، فوراً ساس یہاں بیٹھی ہوئی رہتی ہے، کیا آج کل جورو کو بہت سلامہ مار رہا ہوگا، قصہ ختم. سلامہ مار رہا بولتے اس کا سلامت ختم ہو جاتا نہیں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، اگر تم سلامتی چاہتے ہو اپنے گھروں میں سلام کو عام کیا کرو، امت میں سلام کو عام کیا کرو، ماحول میں سلام کو عام کیا کرو. جہاں سلام ہے وہاں سلامتی ہے. تو پہلا تو کام یہ کہ ہم سلام کریں گے. دوسرا کام کیا ہے؟ فرمایا اکرام کریں گے. گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ. عزت دے کر عزت لیا کرو. تو ہم بھی اپنی بیوی کو عزت دیں گے. عزت کیسے؟ جیسے کہ عام طور پر بھئی ہم نے ان کو عزت دی، ریسپیکٹ دی. جیسے آپ پہ نام لے کر پکارو، آڑا نام لے کر نہ پکارا کرو، ادنا درجہ نام لے کر پکارا کرو، آڑا نام لے کر مت پکارا کرو. کوئی ایسا نام جس نام کے ذریعے سے ان کی بے عزتی ہو، جس نام کے ذریعے سے ان کی توہین ہو. جیسے کسی کی ناک آگے پیچھے تھی تو اس نے نام رکھ دیا بیوی کو نکٹی بول کر، اے نکٹی ذرا، اے نکٹی. آپ اپنی بیوی کو بلا رہے ہیں نکٹی بول کر بلائیں گے؟ آپ اپنی بیوی کو بلا رہے ہیں بہری بول کر بلائیں گے؟ آپ اپنی بیوی کو گونگی بول کر بلائیں گے؟ آپ اپنی بیوی کو پاگل بول کر بلائیں گے؟ نہیں. اپنی بیوی کو اگر آپ عزت نہیں دیے کائنات میں کوئی عزت نہیں دے گا. آپ کا بیٹا بھی توہین کرے گا، آپ کا بھائی بھی توہین کرے گا، سوسائٹی توہین کرے گی، خاندان والے توہین کریں گے، سب کے سب توہین کریں گے. کیوں؟ آپ نے عزت نہیں دی تو کوئی عزت نہیں دے گا. تو شوہر کے اوپر ذمہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت دے، بیوی کے اوپر ذمہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو عزت دے. احترام سے جو کچھ باتیں ہیں وہ کمرے کی باتیں ہیں، کمرے سے باہر عزت اور احترام کا خیال رکھیں. تیسری چیز فرمایا پیٹھ کے پیچھے دعائیں کیا کرو، خوب دعا. بیوی شوہر کو دعا کرے، شوہر بیوی کو دعا کرے، بیوی شوہر کو دعا کرے، شوہر بیوی کو دعا کرے. پیٹھ کے پیچھے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ محبت کو بڑھاتا ہے اور دونوں کے درمیان دو بدن ایک جان والی کیفیت پیدا ہوتی ہے.
یہ دونوں اتحاد لسانی، اتحاد قلبی، اتحاد فکری، اتحاد نظری، اتحاد خلوتی و جلوتی دونوں رکھنے والے بن جائیں گے. پھر اس کے بعد دونوں کے درمیان اتحاد کلی پیدا ہو جائے گا. اس لیے فرمایا پیٹھ کے پیچھے دعائیں. اور چوتھی چیز، لڑکی خود ہدیہ بن کر تمہارے پاس آ چکی ہیں، ہدیہ بن کر آ چکی ہیں. فرمایا حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے کہ اپنی بیوی کو ہدیہ دینے کا اہتمام کیا کرو. ہدیہ دینے کا اہتمام. ہم لوگ تو شادی تو ماشاءاللہ کر لیے، لیکن آج تک پوچھو بھئی آپ لوگ شادی کر کے اتنے سال ہوا، بیگم کو وہ سال میں جو عید کو کپڑے دلاتے وہ تو سب دلاتی، سب کو دلاتی. بیگم کو حضرت تھانوی نے لکھا ماہانہ گفٹ کے طور پر، ہدیے کے طور پر آپ کو ایک رقم متعین کرنی چاہیے. ایک رقم متعین کرو، بیگم یہ 500 روپے تمہارے واسطے ہدیہ. بھئی وہ نانی بن گئی، دادی بن گئی، پوتروں کو کچھ دلانا چاہتی ہے، نواسیوں کو کچھ دلانا چاہتی ہے، اس کے پاس ایک نیا پیسہ نہیں. نانی اماں آ کر نانی کے پاس آ کر پیسہ پوچھتے ہیں بچے، ایک پیسہ نہیں نانی کے پاس، تو ہی نہیں ہوگی نانی کی. بھئی آپ دادی کے پاس آ کر بچے پیسہ پوچھتے ہیں، آپ 2 روپے نہیں دیتے اپنی نانی کو، اپنی دادی کو. جو نانی بن گئی، دادی بن گئی، اسے 500 روپے دے دیں گے بیچاری. وہ آج کل تو بچے بھئی جو چاکلیٹ دیتے ہیں ان سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. اب نانی کو کنجوس بنا دیے لوگ. بھائی پورے خاندان میں ہمارا نانی بہت کنجوس ہے، ہمارا دادی بہت کنجوس. نانی کنجوس نہیں، دادی کنجوس، وہ تو سخی ہے ہی. لیکن کنجوس کون؟ تمہارا دادا کنجوس، ایک پیسہ تو نانی کو دادی کو نہیں دیتا. نانا کنجوس جو نانی کو نہیں دیتا. تو یہ ہم لوگ خالہ کنجوس کیوں ہوئی؟ خالہ نہیں کہ خلے کنجوس. ارے پھپھو کنجوس نہیں ہے، پھپھا کنجوس. وہ 500 روپے دے دیتا تو کم از کم وہ بیچاری کسی کو دیتی. چھوٹے چھوٹے بچے آتے، چاکلیٹ تو کھلاتی کم از کم. تو بہرحال یہ تو باتیں رہی شادی سے متعلق. جو اہم بات ہے وہ 2 بات ہے، وہ آپ سن لیں. وہ پہلی بات یہ ہے کہ شادی جس وقت طے ہو جائے، حضرت نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سلام سے پہلے 21 بار پڑھو. انشاءاللہ شادی اللہ عافیت کے ساتھ کرائیں گے، نیک لڑکی سے نیک لڑکے سے کرائیں گے. دوسرا کام، جب میں نے قبول کیا کہنے کا نمبر آئے تو اس وقت میں نیت کرنی چاہیے، یا اللہ جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. خالی دنیا کی ذمہ داری نہیں، نیت کیا ہونی چاہیے؟ جنت تک کی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. تم جنت تک کی نیت کرو گے، اللہ تمہارے جوڑے کو جنتی جوڑا بنائے گا. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اپنے اپنے جوڑے کے ساتھ بھیجے گا. اللہ کرے کہ ہماری بیویاں بھی ہمارے ساتھ آئے. تو ہم اسی لیے کون بھی آمین نہیں بولنا، کیا قصہ بہت زیادہ ہیبت تاری ہے بیگمات کی. ارے بھائی آمین بولو بھائی. بے اللہ کرے کہ ہماری بیویاں بھی ہمارے ساتھ جنت کو آئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک صاحب آ کر کہنے لگے کیا مولانا جنت میں بھی انیچ کی؟ بڑے ہی افسوس کے ساتھ پوچھ رہے تھے. میں نے کہا ارے بھائی وہی ہوگی لیکن ویسی نہیں ہوگی. یہاں آپ کی نیت اگر ہو جائے پکی انشاءاللہ وہی ہوگی، لیکن ویسی نہیں ہوگی جس سے آپ لوگ ہیبت کھا رہے ہو، جس سے ڈر رہے ہو، جو خوف کھا رہے ہو، ویسی نہیں ہوگی. بہت بدلی ہوئی ہوگی، کروڑوں گنا بدلی ہوئی ہوگی. اللہ آمین کرے. اللہ بے ہمارے لیے کھانا پکاتی ہے، ہمیں باپ بنایا اس نے، ہمیں دادا بنایا اس نے، ہمیں نانا بنایا اس نے، ہمیں خسر بنایا اس نے. تو اس کا تو بہت بڑا احسان ہے. تو ہم تو بھئی آپ حضرات سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں اپنی بیویوں کو کلمہ سے سکھا دیا کرو. ہماری سب سے بڑی غلطی، خیر وقت کا دامن بہت کم ہے، سب سے بڑی غلطی ہم نے آج تک ہماری بیوی کو نہ کلمہ سکھایا، نہ نماز سکھایا، نہ پردہ سکھایا. آج ہماری بیوی بے پردہ، بے حیا، بے شرم ہے تو ہماری وجہ سے ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ، اب تو کم از کم ہم سدھاریں گے انشاءاللہ، کریں گے بھی انشاءاللہ. تو یہ تو چیز یہ ہے کہ ہم لوگ نیت کریں سب سے پہلے کہ یہ میں نے قبول کیا. جب کہیں گے جناب، اور جتنے بھی نوشہ انشاءاللہ کل یا پرسوں کہیں گے انشاءاللہ، تو وہ سب کیا نیت کریں؟ میں جنت تک لے جانے کی ذمہ داری. دوسرا کام کیا ہے؟ جب شادی ہو جائے وضو کے ساتھ جانا انشاءاللہ. کس کے ساتھ جانا بھائی؟ وضو کے ساتھ جانا. با وضو
میاں بیوی کی پہلی ملاقات وضو کے ساتھ ہو، اور لڑکی کے جو ذمہ داران ہیں وہ آ کر مسنون طریقہ جو رخصتی کا ہے وہ ذرا دیکھ لیا کریں، کس طرح رخصت اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے داماد کو کیا، اپنے بیٹی کو کیا، وہ مسنون طریقہ حسن حسین میں موجود ہے، وہ طریقے کے مطابق رخصت کریں۔ رخصتی کے بعد سب سے پہلے جو ہی ہم اپنے بیگم کی زیارت کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے استقبالیہ سلام کرنا چاہیے۔ استقبالیہ سلام، وہ سلام کیسے ہو؟ فرمایا مودت والا، رحمت والا، اپنائیت والا، استقبال والا، اور وہ سلام ایسا ہو جس کے اندر ہر طرح کی رحمت اور شفقت سمائے ہوئے ہو۔ وہ سلام کیسے کرنا ذرا مشق کر لینا، وہ فکروں سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، وہ سلام کی ویرائٹیز بنا کر نہیں بتائے جاتے، وہ نوشوں کے اندر خود بخود پیدا ہو جائے گا جب جائیں گی۔ دوسری چیز، جو ہی نوشہ کے چہرے پر دلہن کی نظر پڑے، پہلی نظر، تو چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے، اس کے واسطے میک اپ کر لے جاؤں کو، جو چہرہ ہے وہی چہرہ رہے، لیکن آئینے کے سامنے آپ کی الگ الگ قسموں کی مسکراہٹیں ہیں، آپ کی مسکراہٹیں الگ الگ قسموں کی ہیں، بعض وہ مسکراہٹ ہے جو سب کو پسند ہے، بعض وہ مسکراہٹ ہے جو آپ کو خود پسند نہیں ہے۔ میں ہنسا کچھ ایسا کا دکھتا ہوں سو، بعض لوگ اپنی خود ویڈیو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں، پریشان ہو کر پوچھتے ہیں میں استغلی سستس کے حضرت ہاؤ بھی تمہیں چھو، آپ کی وہی مسکراہٹ آپ کی بیگم کو خلا لینے پر مجبور کر دی، تمہیں ہنس رہی سو دیکھو نے پریشان ہو گئی، انہوں ہنس رہی کی نہیں کیا رو رہی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو خیر بہرحال ویسی مسکراہٹ۔ اور تیسری چیز فرمایا مصلی بچھایا جائے، ایک مصلی آگے ایک مصلی پیچھے، آگے کے مصلی پر امام بن کر شوہر کھڑا ہو، پیچھے کے مصلی پر مقتدیہ بن کر بیوی کھڑی ہو، بیوی نیت کرے یا اللہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت میں پڑھ رہی ہوں، تابع اس امام کے پوری زندگی تابع دار ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پوری زندگی۔ اور شوہر نیت کرے یا اللہ میں شوہر بن کر زندگی پورے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ گزاروں، قدم قدم پر تو میری مدد فرما، یہ نیت کرتے ہوئے 2 رکعت صلاۃ الحاجت یہ نماز پڑھائے۔ اگر بیگم اقامت کہنا جانتی ہے تو کہے، نہیں تو خود شوہر اقامت کہہ لے اور وہ نماز پڑھائے۔ نماز پڑھانے کے بعد مصلی اٹھائیں، سب سے اہم عمل مصلی اٹھائیں، بیگم کے بازو بچھائے۔ بھائی جو لوگ پہلی بار سن رہے ہیں وہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، کیا حضرت ہمارے شادی میں کون بھی بولے شینا، ہمیں ایسا کرے شینا، بولنے کی ضرورت نہیں، آج بھی آپ کر سکتے ہیں، آج بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور یہ عمل آج بھی انشاءاللہ فائدہ پہنچائے گا۔ کریں گے میں انشاءاللہ، مہینے میں ایک بار یہ عمل کر سکتے، کوئی حرج نہیں۔ مصلی اٹھائیں، بیگم کے بازو بچھائیں، اور بیگم سے یوں کہیں میں دعا کرتا ہوں آپ آمین بولیے۔ اتنی دعا کرو، اتنی دعا کرو، اتنی دعا کرو، اللہ تمہاری اس وقت کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فجر کا اہتمام کرو، اللہ نیک صالح اولاد دے گا۔ تہجد کا اہتمام کرو، نسلوں میں اولیاء اللہ پیدا ہوں گے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال علیہ الصلاة والسلام ومن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاة والسلام. جناب نوشا مولانا مولوی عالم و فاضل حافظ محمد شبیر صاحب مرکزی متوجہ ہوں. میں نے اللہ جل شانہ امن والہ کے حکم کے مطابق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے موافق جناب عابد صاحب کی دختر نیک اختر یہ اسماء سلمہ سے بوکالت جناب تراب صاحب بگواہ اول جناب محمد سلیم صاحب بگواہ ثانی جناب محمد امجد صاحب بعوض مہر معجل 4.5 گرام سونا بشکل زیور میں نے آپ کے نکاح میں اے اسماء سلمہ کو دلہن بنا کر دے دیا. آپ دونوں کا جوڑا باندھ دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا الحمدللہ. گرامک اگر اچھا لگا قبول لو. میں نے قبول کیا الحمدللہ. ماشاءاللہ. سب دعا پڑھ بھی. بارک اللہ لکما وبارک علیکما جمع بینکما فی خیر. ذرا زور سے سب ساتھی دعا پڑھیں. بارک اللہ لکما وبارک علیکما جمع بینکما فی خیر. بارک اللہ لکما وبارک علیکما جمع بینکما فی خیر. یہ دعا مسنون دعا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دلہا اور دلہن کو نکاح کی خبر سن کر نکاح کی اطلاع ملنے کے بعد نکاح پڑھانے کے بعد یہ دعا دیا کرتے تھے. سب دیں گے انشاءاللہ.